بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے پیدا شدہ حالات میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب آپشنز کیا بچی ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جب ہم بات کریں گے تو پھر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو سرداری ہے وہ پاکستان کی فوج کے پاس ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ جو کہہ دیتی ہے وہ اختیار اس کے پاس ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے۔ اور پچھلے 74 سالوں میں یہ طاقت دی گئی، لی گئی، آئی گئی، جیسے بھی ہوئی، لیکن ایک اس کو گڈ لک تو خیر نہیں کہہ سکتے، بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں پاکستان کی جمہوری تاریخ کی، کہ یہ پاور جو واپس نہیں لی جا سکی یا اس پاور کو پاکستان کے دستور کے تابع نہیں کیا جا سکا۔ میری کل پاکستان تحریک انصاف کے ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اب تو نیوٹرل ہے پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور مطلب یہ پولیٹیکل والی بات جو بہت چل رہی ہے، بڑے زوروں شوروں سے چل رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اپنے فائدے کے لیے خاموش ہو جانا یا اپنے کسی ٹارگٹ کے لیے کسی معاملے سے پیچھے ہٹ جانا، یہ یا اپنے کسی مقصد کے لیے نیوٹرل ہو جانا، وہ نیوٹرل ہونا نہیں ہوتا۔ اور اس وقت جو خاموشی ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ساتھ دے رہے ہیں ان کا۔ تو میرا یہ استدلال تھا کہ 2018 میں، بلکہ 2014 میں، بلکہ 2011 میں جب آپ کو لایا گیا تھا، جب آپ کو تیار کیا جا رہا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے، تو وہ کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ بھی وہی تھا۔ میں کھلے دل سے یہ بات تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، تسلیم کرنی چاہیے، لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو آپ جو بھی نام دینا چاہیں، وہ پاکستان کی زمینی حقیقت ہے، وہ ایک پاکستان کا میجر کریکٹر ہے، پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کی سیاست کا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ مل ملا کے شراکت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو اقتدار ہے کسی کو بھی کلی طور پر ماں سوائے 1997 میں غالباً جو 2/3 میجورٹی آئی تھی جناب نواز شریف صاحب کی، وہ شاید پاکستان کی تاریخ کا واحد موقع ہے کہ جب سندھ، پنجاب، KPK، بلوچستان، وفاق، سب کچھ جو ہے وہ، اور پھر وفاق بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ نواز شریف صاحب کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اور اس کو خیر نواز شریف صاحب تو تب بھی اور اب بھی کہتے ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی وہ ہماری اپنی تھی، تو لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سوال یہ ہے، اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس مطلب اگر میں یہ بات کہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی ذات میں ہی انجمن ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، بلکہ جو سب سے بڑی ان کے جو اپوننٹ تھے محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا، پناہ لینی پڑی تھی، جانا پڑا تھا۔ ملک قیوم کو فون ہو رہے ہیں، ٹیپیں آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع کے علاوہ، اور وہ بھی نواز شریف صاحب کے ہاتھوں ضائع ہو گیا، اگر تدبر سے کام لیا جاتا، پولیٹیکل فورسز کو ساتھ ملا کے چلا جاتا، بلڈوز نہ کیا جاتا، اپنی اندھی جو طاقت ہوتی ہے اس کی خماری میں نہ رہتے تو نہ ہوتا۔ اب شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوسری دفعہ وہ تاریخ آنے والے وقت میں دہرائی جائے۔ یہ خیال ہے، یہ قیاس آرائی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا سوال سے زیادہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ نیوٹرل ہو کے بھی بڑی معنی خیز ہے۔ وہ اس کے وجود سے پورے کا پورا پاکستان بھرا پڑا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی پرسنالٹی اتنی سٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ کمرہ بھرا بھرا لگتا ہے کسی ایک کے بیٹھنے سے، تو اسی طرح پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی شخصیت، ادارے کی میں بات کر رہا ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور اس کا کردار وہ اتنا بھرپور ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ وہ طاقت نظر آتی ہے، تو وہ اگر خاموش ہو کے بھی بیٹھی ہوئی ہے پھر بھی وہ نظر ضرور آتی ہے اور اس کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ تو اب معاملات یہ ہیں کہ خصوصاً میں اگر یہ کہوں کہ 2018 کے بعد سے آن ورڈ
پاکستان ویسے تو پاکستان کی پوری تاریخ جو ہے وہ تنقید سے بھری پڑی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، لیکن اب تھوڑا سا شدت والا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ 2018 میں جو الیکشن ہوئے یا اس سے پہلے پاناما والا معاملہ ہوا تو نواز شریف صاحب نے ذرا مہذب انداز میں یہ سوال پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا، تو ظاہر ہے کہ ان کا مخاطب جو تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور پھر میرا مطلب ہے کہ پھر معاملہ چلتے رہے، اور پھر جو پی ڈی ایم بنا یا جو بھی ہوا، پی ڈی ایم کے نشانے کے اوپر یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، پاکستان کی 2 بڑی جماعتوں یا پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں کے نشانے کے اوپر، جو 3 بڑی جماعتیں جو اپوزیشن میں تھیں، یوں کہہ لیں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اب کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کھڑی ہوئی تھی اور نتیجہ یہ نکلا، اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ سیم پیج سے ہوتے ہوئے وہ بھی جلسوں میں آ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی، اور پھر اتنی تنقید کی کہ اب پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید کہیں پہ گڑبڑ ہے، اور وہ تنقید کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی پہلے نواز شریف نے تنقید کی، نام لے کے کی، اچھے نتائج برآمد ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں۔ پھر اقتدار سے جب باہر نکلے عمران خان صاحب، انہوں نے بے پناہ تنقید کی اور خوفناک تنقید کی، اچھے نتائج ملنا شروع ہو گئے، تو لہٰذا اب فکر اس طرف ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا وہ ہوں باقی جماعتیں ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ لازم و ملزوم ہے، لیکن دونوں طرف سے اس وقت صورتحال جو ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب کوئی شاید پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی بچی ہو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی مطلب کوئی سافٹ سپوکن ہو، کوئی اچھی بات کرتی ہو، اچھے لفظوں سے اس کا ذکر کرتی ہو۔ شاکی ہے، شکوہ ہے اور تنقید ہے، میں یہ سادہ الفاظ میں کہوں۔ کل معاملہ یہ ہوا کہ جہاں سے یہ مجھے بات آپ سے میں نے کہا کہ شیئر کریں، کہ کل جو پروگرام تھا، بلکہ پرسوں کا پروگرام تھا 11th آور، ہمارے دوست ہیں وہ وسیم بادامی صاحب، شیخ رشید صاحب ان کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو باتوں میں مطلب وہ بڑی باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم نے تنقید نہیں کرنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرو اور اپنا کام نکالو، ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ان کے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ وسیم بادامی صاحب بڑے چھڑ گئے، کہا اب وہ نیوٹرل والی بات نہیں کریں گے، کہتا وہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نیوٹرل وہ یا کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی تنقید نہیں کریں گے اب ہم۔ تو شیخ رشید صاحب پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کرنی، میں نے عمران خان کو کئی دفعہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہم نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس حکومت کو گرانا ہے جس کے ذریعے انہوں نے ہمیں گرایا تھا، اور غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو گئی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں ان ساری باتوں سے ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ارادے کیا ہیں۔ تو کل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر شہباز گل صاحب نے بڑے کھلے انداز میں، اور اس سے پہلے فواد چوہدری صاحب نے بڑی تنقید کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، گٹھ جوڑ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب اسی زمین کے اوپر ماشاءاللہ حیات ہیں اور آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔ یہ سہولت صحافیوں کو حاصل نہیں ہے۔ کل میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے، یہ سیاستدانوں کو یہ مارجن ہے، ان کو یہ رعایت حاصل ہے، یہ صحافیوں کو یہ اتنی چھٹی نہیں ہے، اتنی رعایت نہیں ہے کہ وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر سکیں۔ تو انہوں نے جو ہیں ہمارے دوست شہباز گل صاحب، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کا کیا رول ہے، کیا انہوں نے مداخلت کرنی ہے، کیا انہوں نے حکومتیں گرانی اور بنانی ہے؟ اگر بنانی ہے گرانی ہے تو پھر آئیں سامنے کوئی آئینی کردار اپنا لے لیں۔ تو یہ وہ بات کر رہے تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو سوال، میں ظاہر ہے کہ میں ایک کمزور آدمی ہوں، میں ایک بقول جو نصرت جاوید صاحب، میں 2 ٹکے کا ایک صحافی ہوں، اور میری اتنی جرت اور اتنی اوقات اور اتنی بساط نہیں ہے کہ میں یہ باتیں کر سکوں، اور میں تو صرف کچھ
چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ میری کل پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم جو کابینہ کے رکن ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضور اعلیٰ کہ آپ یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے؟ تو وہ نہ چپ کر کے کہتے ہیں کہ وہ جڑا جتے وہ دنال نے، اگر 25 کو عمران خان بازی لے جاتا تو وہ اس کے ساتھ تھے، ہم لے گئے ہیں تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ویل پلیڈ، اوکے ویری گڈ۔ اچھا، پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایکسٹینشن کا معاملہ زیر غور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کہیں گے تو اسی دے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ سے کسی نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یہ آپ کی خواہش تو نہیں؟ کہتے ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہمیں کوئی جو کہیں گے وہ کہہ دیں، ہم کر دیں گے۔ میں نے کہا اوکے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کہا جائے گا باجوہ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں چاہ رہے، لیکن یہ طے ہے کہ اگر وہ کہیں گے تو ہم دے دیں گے۔ اوکے، یہ میں آپ کو فیڈرل کیبنٹ کے ایک رکن کی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جی کہ اگلا آرمی چیف کس کو لگائیں گے؟ تو انہوں نے ذرا تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا جی کہ بڑی کھل کے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ وہ ان کا اجلاس ہوگا، وہ جس کو کہیں گے ہم اس کو لگا دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ لگے گا تو وزیر اعظم تو وہ تو مشورہ اگر ہونا ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا، سبری زرداری صاحب کے ساتھ ہوگا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوگا۔ اس ٹیئر کے اپنی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں شاید ان کے ساتھ نہ کریں وزیر اعظم صاحب، جن کا یہ ثواب دیدی اختیار ہے۔ تو مجھے یہ ان کی بات حیران کن لگی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ جو نام آئے گا وہ لگا دیں گے۔ تو کیونکہ یہ تو وزیر اعظم کا ثواب دیدی اختیار ہے، وہ جس کو چاہے وہ لگائے۔ تو میں نے ان سے یہ والی بات جو ہے حوصلہ کر کے پوچھ لی۔ میں نے کہا یار وزیر اعظم کا اختیار، انہوں نے کہا اتنی کمزور حکومت آرمی چیف لگا سکتی ہے؟ یہ ان کی میں داد دیتا ہوں ان کی صاف گوئی کی۔ تو انہوں نے یہ والی بات کی۔ تو یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس کا پاکستان کی سیاست میں آج بھی رول ہے، یا پاکستان کے جو اس کو ریاستی معاملات کہہ لیں، سیاست نہیں کہنا، تو ان کا کتنا رول ہے اور کتنا اثر ہے، یہ میں آپ کو ایک حوالے سے بتا رہا ہوں۔ تو صورتحال جو ہے وہ کل ملا کے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ جس کو نقصان پہنچا ہے تشخص کو، شہرت کو، جو اس کی دھاگ ہے وہ اس پر حرف آ رہا ہے، وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی پاکستان کی فوج ہے۔ تو پتہ نہیں اب ان کے پاس جو ہے وہ کیا آپشن ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ جس طرح نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی کانوٹیشن، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب جو کوئی سمجھتا ہے، جس طرح ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جڑا جیتے گا وہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ بھائی آپس لڑو۔ یہ بات مجھے پاکستان کے جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو ذرائع ہوتے ہیں عرف عام میں، جن کو ذرائع کہا جاتا ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جو موجود ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر ہمارا عمل دخل ہوتا تو یہ مسئلے چٹکیوں میں حل ہوتے۔ جو مسئلے سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، لپیٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، ہم نے کوئی انٹرونشن نہیں کرنی، آپ پہ یہ خود جانیں۔ وہ جو کل بھی میں نے، بلکہ پرسوں آپ کو بھی بات بتائی تھی، کل بھی بتائی تھی کہ ایک وقت آئے گا، یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ ایک نواں پرونا ہے، ایک نیا تجربہ ہے، تو وہ اپنی سیاست وہ کر رہے ہیں، اپنی منہ زوری والی سیاست۔ تو لہٰذا ایک وقت آئے گا کہ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا جائے گا کہ پیچ اپ کروایا جائے۔ ماضی میں یہ پیچ اپ کی بجائے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود آ کے فوج جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتی تھی اس طرح کے حالات سے۔ اب پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، میں پہلے ہی آپشنس کے اوپر غور کر رہا ہوں۔ تو یہ اگر آپشن وہ رہتی ہے اے پولیٹیکل رہنے والی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی فوج کے لیے یہ بڑی سود مند ہوگی۔ باقی لوگ جو بھی سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ خاموشی کا مطلب ہے عمران خان، کوئی سمجھ رہا ہے خاموشی کا مطلب ہے نواز شریف، تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ جو کچھ مرضی سمجھتے رہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھ جائیں گے۔ ویسے بھی پاکستان کی فوج نے یا جتنی تنقید برداشت کر لی ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے، اور جس لیول پر وہ ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں، اس لیول پر دنیا کی کسی بھی فوج کو نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے غیر متنازع فوج،
وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، اور یہ سوچنا میرا خیال ہے سب کا کام ہے، لیکن شاید سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی یا پاکستان کی فوج کی اپنی ہے کہ وہ اس پر غور کرے، اور جو آپشنز مختلف دی جا رہی ہیں اس وقت غور کیا جا رہا ہے کہ یہ اس طرف اس طرف A B C D اس طرف نہیں جانا چاہیے، ادروائز یہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ باقی وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سیکھ جائیں گے، جب ٹیلی فون نہیں جائیں گے، جب ٹیلی فون لوگ کریں گے اور آگے سے کوئی فون نہیں اٹھائے گا تو پھر وہ سمجھیں گے کہ یہ در اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اور اس در سے اب سیاست نہیں ہوگی، صرف پاکستان کی سلامتی کے معاملات کے اوپر ہی جو ہے وہ ہر طرح کا غور و خوض بھی ہوگا اور ہر طرح کا عمل بھی ہوگا۔ تو پاکستان کی فوج پاکستان کے وجود کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی فوج کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے پاکستان کی فوج کو سڑکوں کے اوپر ہمیں یوں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سب کو سوچنا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔